ناظرین، رخصتی کے بعد حضرت علی حضرت فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کے سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے، پھر وہ دونوں اپنے بستر پر آرام فرما ہو گئے۔ چوتھے دن حضرت سیدنا جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ علی اور فاطمہ نے 3 دن سے نیند اور بستر کو ترک کر رکھا ہے اور عبادت اور روزوں میں مصروف ہیں۔ اے محبوب، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ارشاد فرماؤ کہ اللہ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے اور یہ کہ تم دونوں بروز قیامت گناہگاروں کی شفاعت کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے گھر تشریف لائے تو وہاں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، کس چیز نے تجھے یہاں ٹھہرایا ہے، حالانکہ گھر میں ایک مرد بھی موجود ہے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب کوئی لڑکی شادی کی پہلی رات اپنے خاوند کے پاس آتی ہے تو اسے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی ضروریات پوری کرے، لہذا حضرت فاطمہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں یہاں ٹھہر گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک نمناک ہو گئیں اور دعا فرمائی، اے اسماء، اللہ تیری دنیا و آخرت کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ صبح انتہائی ٹھنڈی اور شدید سرد تھی، میں اور فاطمہ ایک ہی چادر میں محو آرام تھے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سنی تو جلدی سے کھڑے ہونے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ اسی حالت میں رہو یہاں تک کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہم اسی حالت میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمارے سروں کے قریب تشریف فرما ہو گئے اور اپنے قدمین شریفین ہمارے درمیان رکھ دیے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں پاؤں پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور حضرت فاطمہ نے بایاں پاؤں تھام لیا۔ پھر ہم دونوں آپ کے قدمین شریفین کو سردی سے بچانے کے لیے ملنے لگے حتیٰ کہ وہ گرم ہو گئے۔ آپ نے دعائے خیر فرمائی اور پھر حضرت علی کو باہر جانے کا حکم دیا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے میری بیٹی، تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا، وہ بہترین شوہر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اپنی زوجہ سے نرمی سے پیش آنا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے دکھ دے گی مجھے بھی دکھ دے گی اور جو چیز اسے خوش کرے گی مجھے بھی خوش کرے گی۔ میں تم دونوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس نے تم سے ناپاکی دور کر دی اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس حکم مصطفیٰ کے بعد میں نے نہ تو کبھی حضرت فاطمہ پر غصہ کیا اور نہ ہی کسی بات پر انہیں ناپسند کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، بلکہ وہ بھی کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئیں اور نہ ہی کسی بات میں میری نافرمانی کی، اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تو وہ میرے دکھ درد دور کرتی دکھائی دیتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان دونوں پر رحمت ہو اور ان دونوں نفوس قدسیہ کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔